کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد انسان کے حقوق کو بلا تفریق تسلیم کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک کا حکمران منتخب کرنے کا طریقہ بڑا انوکھا تھا. وہاں کی عوام نہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے، اور سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی جو حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے، اور موجودہ بادشاہ کو اجنبی علاقے یعنی ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ، بچھو اور زہریلے جانور ہوتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا. اگر وہ سانپ اور بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو پھر بھوک پیاس سے مر جاتا. کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی 1 سال کی بادشاہت کے بعد اس علاقے میں مر کب گئے. لیکن اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا جو نوجوان ہے نا، وہ کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا. سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی، اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا گیا ہے. نا عجیب بات. اچھا، اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے. وہ حیران بھی ہوا اور ساتھ ساتھ خوش بھی کہ اچھا آتے بادشاہ بن گیا. تخت پر بیٹھتے اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے والا بادشاہ کہاں گیا. تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی جگہ نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے. اب یہ سنتے ہی جو نیا بادشاہ ہے نا، وہ ایک مرتبہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو. اچھا، درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے. بادشاہ نے اچھی طرح سے اس جگہ کا جائزہ لیا، واپس آیا. اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے. اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہو. اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں. اچھا، بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا، تعمیر شروع ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے. اچھا، 1 سال پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو، مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں مجھ سے پہلے والے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے. درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہوگی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا. اب لوگ کہنے لگے کہ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو 1 سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے. لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا، عمدہ بندوبست فرما لیا، اور ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی. اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ناظرین، آپ کو بتاؤں یہ ملک کا نام پتہ کیا ہے؟ دنیا. اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے. اور وہ جو نیا بادشاہ نا، میں اور آپ ہیں، اور علاقہ غیر ہماری اگلی زندگی یعنی قبر. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جائیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل باغات تیار کر لی ہیں، یا بے وقوف بن کر اسی چند دن کی زندگی کی مزوں میں لگ کر اگلی منزل کو بھلا دیے؟ اب ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. اچھا، اس کہانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کو اقتدار یا اختیار ملے تو اقتدار پر براجمان ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے لیے نہ سوچیں بلکہ ملک اور اس کے عوام کے لیے بھی کام کریں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور صرف اقتدار کو اپنی خوشیوں اور تسکین کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو عوام بھی مسترد کر دیتی ہے اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی صرف ناکام ہوتے ہیں. لیکن ہماری سیاست میں الٹی گنگا بہتی ہے. ہمارے سیاستدان یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے عوام کے لیے بہتر اپوزیشن یا پھر بہتر حکومت نہیں کی تو اگلے انتخابات میں عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کی چھٹی کرا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا پھر ہمارے رہبروں کی دیدہ دلیری سمجھ لیں کہ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے عمل کا اثر عوام پر کیا پڑے گا، عوام ان کے عمل کے جواب میں کیسا رد عمل دیں گے. اچھا، مجھے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ملک اور عوام کی خیر خواہ ہیں، ملک کو ترقی کے راستے پر دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایک سیاسی جماعت ملک کی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ لگاتی ہے تو باقی جماعتوں کے کہتے ہیں تن بدن میں آگ لگ جانا یہ ہو جاتا ہے، اور یا تو اس منصوبے کو روکنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، اس کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتی ہیں. تنقید تو بھی نہ ہی پوچھیے، اتنے تیر برسائے جاتے ہیں تنقید کے کہ آپ گن نہیں سکتے، اس میں سے کیڑے نکالے جاتے ہیں یا پھر ان کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس منصوبے کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیں. ہر کوئی اپنی تختی لے کر آ جاتا ہے، یہ میرا کریڈٹ ہے. اب ایسی ایک صورتحال اس وقت بھی دیکھنے میں آئی جب حکومت نے 10 دسمبر کو کراچی میں گرین لینڈ منصوبے کے افتتاح کی بات کی. پھر کیا تھا؟
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी इस मंसूबे में खामियां निकालना शुरू हो गई। कभी ये कहा जाने लगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ग्रीन लाइन मंसूबे पर अवाम को गुमराह कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने तो ये मंसूबा नवाज शरीफ का मंसूबा करार दे दी कि मंसूबा नवाज शरीफ का था, जबकि वो पीपल्स पार्टी जो आजकल नून लीग के खिलाफ जमकर बयाना दे रही है वो भी इस मंसूबे का क्रेडिट नून लीग को देने लगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह साहब ने कराची ग्रीन लाइन का जो क्रेडिट है वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को देते हुए कहा कि ग्रीन लाइन पर बहुत काम बाकी है और वजीर आजम इफ्तिताह किस चीज़ का कर रहे हैं, किस चीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं। अच्छा, असद उमर की गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहते हैं झूठ पर मबनी है और पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल करें और आजमाइशी तौर पर चला लें, फिर वजीर आजम से इफ्तिताह करवा लें। अब नाज़रीन, मेरे ख्याल से होना पता क्या चाहिए था कि वफाकी हुकूमत जिसने इस मंसूबे पर काम किया उसको इसका क्रेडिट दिया जाता। चले क्रेडिट ना भी दिया जाता तो कम से कम अपोजिशन इस मंसूबे के मुकम्मल होने पर खुश तो होती ना, क्योंकि रोशनियों के शहर को पहली बार को बेहतरीन मयार की ट्रांसपोर्ट मिलने जा रही है। इससे पहले सिंध की अवाम ट्रांसपोर्ट को क्या तरसती नहीं थी जितने सिंधी देख रहे हैं? बताएं, क्या आप लोग तरसते नहीं थे? कराची के लोग तरसते नहीं थे? और अगर एक क्रेडिट आप दे सकते हैं हुकूमत को तो आप दे दें, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कोई भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा तो दूर की बात, एक बस भी सिंध के अवाम को नहीं दी। और यही वजह है कि जी वफाकी वजीर असद उमर साहब ने बिलावल पर तनकीद की कि जी बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। बिलावल कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए। मैं इनको कहता हूँ कि जी आपके नाना 1971 में इक़्तिदार में आए थे, आपकी वफाक में 4 सूबे में 6 दफ़ा हुकूमत आई, आपको और कितना वक्त चाहिए? ये लोग तो बड़े आराम से कहकर निकल जाते हैं कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये लोग सिर्फ सिंध का नाम लेते हैं जबकि काम इमरान खान करते हैं। अच्छा, कराची के 3 बड़े नाले हैं, सूबे में 13 साल हुकूमत के बावजूद कराची के 3 बड़े नालों की सफाई तक नहीं करा सके। और क्या कहना था असद उमर साहब का कि जी सिंध के जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं वो कहते हैं कि जी बसों का जो पैसा है वो पीटीआई ने नहीं दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ खड़े होकर सहाफ़ियों के सामने ये बात करें, मैं बता दूंगा कि 14 जून को पैसा दिया गया था। और जिसके बाद उन्होंने कहा जी उन्होंने ये बसें तब मंगवाई गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 6 दफ़ा सूबे और 4 दफ़ा विफाक में हुकूमत बनाने के बावजूद 1 किलोमीटर की मोटरवे नहीं बना पाई है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल की, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म 1-2 महीने में। अब नाज़रीन, सक्खर हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह भी इमरान खान साहब करेंगे और उम्मीद है कि जब वो इफ्तिताह करने आएंगे तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह जो किया और तकरीब से जब खिताब किया तो उनका क्या कहना था? खान साहब का क्लिप होगा प्राइम मिनिस्टर का, ज़रा चलाइएगा। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वो जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अहमियत पर रोशनी डाल रहे थे, कह रहे थे कि जी कोई भी जदीद शहर जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। और अगर आप चीन के जदीद शहर देखें तो वो शहर बेइंतहा आबादी के बावजूद इसलिए कामयाबी से चलते हैं क्योंकि वहाँ जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क में ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है, जैसे लंदन बरतानिया को चलाता है और लंदन में खुशहाली आती है तो पूरे बरतानिया पर इसके असरात मुरतब होते हैं और न्यूयॉर्क के अमेरिका पर बहुत बड़े असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह पेरिस के फ्रांस पर असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी ये जो कराची है इसको कामयाब करने के लिए, फंक्शनल करने का मतलब यही है कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट निज़ाम किसी भी शहर को जदीद बनाने में पहला कदम होता है और इतनी हुकूमतें आने के बावजूद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और ग्रीन लाइन इस सिलसिले में कहते हैं पहला कदम, इससे पहले किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। और क्या कहते हैं खान साहब की जी 50 साल से कराची को देख रहा हूँ, हमने इस शहर को तब्दील होते देखा है। ये रोशनियों का शहर होता था लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को खंडर बनते देखा है क्योंकि कराची के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर कभी भी जोर नहीं दिया गया। ईरान पर आलमी पाबंदियों के बावजूद तेहरान एक जदीद शहर नज़र आता है क्योंकि उस शहर की जो मैनेजमेंट है वो जदीद है। तेहरान $50 करोड़ से ज़ायद पैसा इकट्ठा करता है और इसी वजह से वो आलमी पाबंदियों के बावजूद जदीद शहर है। लेकिन इसकी निस्बत कराची में $30 करोड़ भी इकट्ठे नहीं होते हैं। जब तक कराची का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कि इस तरह का जदीद शहर नहीं बन सकेगा जैसा हम इसे बनाना चाहते हैं। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी। अरे सुना आपने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी पे ताक कर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कराची को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान कराची की इमदाद से चल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी सिंध हुकूमत है जो शहर का सिर्फ लहू पीती है और हमें सिंध हुकूमत से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। वो तो ऐसी हुकूमत है जो अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करने को तैयार नहीं है।
اور خالد مقبول صاحب مزید کیا کہتے ہیں کہ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، لیکن لوگ آج بھی صاف پانی کو ترس رہے ہیں. ان لوگوں نے سندھ کے منصوبوں کو تباہ کیا، اور جو کوئی بھی سندھ حکومت پر یقین کرتا ہے وہ در حقیقت خود کو دھوکہ دے رہا ہے. اچھا ناظرین، پیپلز پارٹی نے MKM پاکستان کو بھی سندھ کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا، اور شاید خالد مقبول صدیقی صاحب کو اسی بات کا غصہ ہے، اور شاید وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور اس کے باوجود اپنی ناکامیوں کا الزام MKM پاکستان کو دے رہی ہے. لیکن اب خالد مقبول صدیقی کی طرح گورنر اسماعیل بھی سندھ میں تباہی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرا رہے ہیں. ذرا گورنر سندھ کا کلپ بھی چلا دیجیے گا. جی سنا آپ نے عمران اسماعیل صاحب کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ سندھ حکومت جس طرح کی حکومت یہاں پر کر رہی ہے وہ سب پہ واضح ہے. اچھا، عمران اسماعیل صاحب پیپلز پارٹی پہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی ڈکشنری میں ٹرانسپورٹ کا مطلب انگریزی والا سفر کرنا ہے، جبکہ گرین لائن منصوبے میں سندھ کی جو عوام ہے وہ اردو والا سفر کریں گے. اچھا، کراچی والوں کے وہ کہتے ہیں نصیب میں ٹوٹی پوٹی جو بسیں وہی تھیں جن پر وہ لٹک کر جایا کرتے تھے، اور آج بھی کراچی والوں کی قسمت میں ایسی بسیں ہیں. 14 سالوں میں سندھ حکومت نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کراچی والوں کو ایک بہترین بس ہی دے دیں، اور اب جب ہماری گرین لائن کوالٹی والی بسیں چلنے والی ہیں تو سندھ حکومت یہ اعلان پر اعلان کر رہی ہے کہ جی 200 نئی بسیں سندھ حکومت لا رہی ہے. میں سندھ حکومت کو کہتے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بسوں میں ہمارا مقابلہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان یہ صحت مند مقابلہ ہوگا. اگر پیپلز پارٹی کراچی کو اعلیٰ معیار کی بسیں فراہم کرے گی تو وفاقی حکومت اس کا بھرپور ساتھ دے گی. اچھا ناظرین، عمران اسماعیل نے نون لیگ کو بھی تنقید کے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ جی بڑا ہے، اگر نون لیگ منصوبے کا افتتاح کرنا چاہتی ہے تو میاں صاحب لندن سے واپس آئیں اور منصوبے کا افتتاح کر لیں. ویسے ہی بڑی اچھی انہوں نے ایک آپشن دی ہے. نون لیگ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات تو کہتے کرتی نہیں ہے، لیکن نون لیگ اس پر اصرار کیے جا رہی ہے کہ یہ منصوبے جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ہیں، ان کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، اور یہ وفاقی حکومت نے چوری کر لیا کریڈٹ ان سے. مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ فرما رہی اس حوالے سے، ذرا کلپ چلائیے گا، سنیے گا ذرا انہیں. جی سنا آپ نے، مریم اورنگزیب صاحبہ باقاعدہ گلہ کر رہی ہیں کہ یہ منصوبہ نواز شریف کا تھا اور وفاق نے سندھ کو یہ جو ہے منصوبہ، یہ وہ کہہ رہے تھے یہ جو کریڈٹ آپ لے رہے ہیں نا، یہ عمران خان صاحب کو کہہ رہی کریڈٹ نہ لیں آپ، یہ صرف جو کریڈٹ کی جو تختی ہے نواز شریف صاحب کے نام کی لگنی چاہیے، اور ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کا، کہ ان کی وجہ سے انہیں تختیاں لگانے کا، کریڈٹ لینے کا موقع مل رہا ہے. اور مریم اورنگزیب نے حکومت پر یہ الزام بھی لگا دیا کہ اس منصوبے کی آڑ میں 40 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا. یہ چھوٹا الزام نہیں ہے ویسے جو لگا رہی ہیں یہ. اب گرین لائن منصوبے کو لے کر پیپلز پارٹی نون لیگ حکومت میں جنگ لگی ہوئی، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی تختی لینے کے لیے جنگ میں لگا ہوا ہے. لیکن ایک محاذ پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف اور کھولا ہے، وہ ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا محاذ. پیپلز پارٹی نے آج حکومت اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کی ہے، اور اس موقع پر سعید غنی صاحب حکومت پر اتنا رج کے برسے ہیں. یہ ذرا ان کا کلپ دیکھیے گا، سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. اب سعید غنی صاحب عمران خان صاحب کو ان کے خودکشی والا بیان یاد دلا کے کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے خودکشی تو نہیں کی، لیکن IMF سے قرضہ ضرور لے لیا. یعنی اس طرح تانے دیے جا رہے ہیں. اور IMF کے ساتھ حکومت نے جو معاہدے کیے، ان معاہدوں کے نتیجے میں لوگ خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا کہنا سعید غنی صاحب کا. ابھی لوگ IMF سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جی پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. یہ حکومت 68 ارب کا ڈاکہ ہماری جیبوں پہ ڈال رہی ہے. یہ نہ لائق حکومت ہے، نہ اہل حکومت ہے، نکمی ترین حکومت ہے، ایسا کہہ رہے ہیں یہ. اچھا، حکومت ایک منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہے اور دوسری جانب سندھ حکومت وفاقی حکومت سے سوال پوچھ رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف حکومت نے کیا قدم اٹھائے ہیں. جبکہ مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی آج میڈیا سے جو گفتگو کی، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اکثر وہ حوصلہ دیتے نظر آتے ہیں، جی برا وقت ختم ہونے والا ہے، اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. یہ باتیں سن کے اچھا بھی لگتا ہے، ایک امید بنتی ہے. اور یہ جو مایوسی ہے جو عوام میں پھیلی ہوئی ہے مہنگائی کو لے کے، وہ مایوسی کم بھی ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں خاص طور پہ مہنگائی کو لے کے کہ عوام کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، یا صرف تسلیاں دی جا رہی ہیں. ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں. ترین صاحب عوام کو مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، پیٹرول بھی نیچے آ رہا ہے، گیس کی قیمتیں بھی کم ہونے والی ہیں، اور جیسے یہ جو قیمتیں پیٹرول کی، گیس کی یہ نیچے آ جائیں گی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اکانومی بہتر ہو جائے گی، خوشحالی بھی آ جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں، میرا لیڈر بھی کیا کہتا ہے کہ جی گھبرانا نہیں ہے. بار بار عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، جس پہ بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. اس طرح کی میمز بھی بنی ہوئی کہ گھبرانا نہیں ہے، کہ اب گھبرانے کی اجازت ہے، کہ اب ہم تھوڑا سا گھبرا سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ اگر پرائم منسٹر بار بار آپ کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، آپ قوم سے خطاب کرتے ہیں،
تو ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی وزراء اعظم، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی کہ کسی اسپیشل کسی کا نام لوں، بہت سے وزراء اعظم پہلے بھی رہ چکے ہیں ہمارے ہاں، لیکن کسی نے بھی قوم سے اتنی بار خطاب نہیں کیا، قوم کو اتنی بار اعتماد میں نہیں لیا۔ عمران خان صاحب کی ایک بات بہت اچھی یہ کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، اکانومی کو لے کر انہوں نے قوم سے جتنی بار بھی خطاب کیا، یہ جتنی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو، ظاہر بات ہے عوام کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بھی وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت بڑا چیلنج بنے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر عوام خوش نہیں ہوگی، عوام مطمئن نہیں ہوگی، عوام سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی، عوام کے مسائل جو کہ تو رہیں گے، حکومت سٹنگ گورنمنٹ اس کو حل نہیں کر سکے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ کا وہ جو ووٹ بینک ہے اگلے الیکشن میں آپ کو وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کو کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پریشان عوام ہے مہنگائی کو لے کے، تو یہ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اتنی ہی جو بڑی کلیئر بات ہے، واضح بات ہے کہ اتنی پریشانی سٹنگ گورنمنٹ کو بھی لاحق ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے اگر کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، عوام کی مایوسی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، عوام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، عوام کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ بہرحال جب عوام کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے کسی بھی سٹنگ پرائم منسٹر کی جانب سے، کسی بھی وزیر اعظم کی جانب سے، جب آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ آپ کو سارے حقائق بتاتے ہیں، تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ بہتر ہو سکتی ہے، یہ فوراً بہتر نہیں ہو سکتی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، لیکن بہرحال اگر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو میرے خیال سے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، تمسخر تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے جو اس ٹائم پہ حالات ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جن کا نام عمران خان صاحب ہے، یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے صرف وہی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم سب ہیں، پرانی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ حکومت کی ہاں اتنی سی مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ 3-3.5 سال کے بعد یہ کہہ دینا کہ پرانے لوگوں کی وجہ سے مسائل ہیں اور یہ ذمہ داری انہی پہ ڈال دینا، تو شاید 3 یا 3.5 سال کے بعد یہ بات جسٹیفائڈ نہیں لگتی ہے، یہاں پہ اب ان کو بھی ذمہ داری لینی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر عوام مہنگائی پہ تو گھبرا ہی رہی ہے، عوام اکانومی کو لے کے تو گھبرا ہی رہی ہے، لیکن جو آپس میں جو ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے کہ کوئی ادھر سے اینٹ مار رہا ہے، کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے، پتھر ایک نہیں، پتھروں کا ڈھیر، کہ ادھر سے کوئی اینٹ مارے گا تو پتھروں کا پورا ڈھیر ہی مار دیں گے، یہ جو آپس میں ہو رہا ہے عوام اس سے بہت زیادہ گھبرا رہی ہے، اور ایسے کب تک چلے گا؟ میرے خیال سے ایسے نہیں چلے گا، اپنے جو بیہیویئرز ہیں، اپنے جو وتیرہ اس کو درست کرنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا، انڈیویجولی سب کو ذمہ داری لے کے بدلنا ہوگا، خود کو بدلو پھر بدلے گا پاکستان، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسے چلتا رہے گا تو ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی بھی جدید شہر جدید ذرائع آمد و رفت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور ماضی میں کسی نے کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم پہ توجہ نہیں دی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہر ملک میں ایک شہر ایسا ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے، کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے، پاکستان کے لیے کراچی کو خوشحال کرنے کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کو خوشحال کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ گرین لائن بس منصوبہ مسلم لیگ نون کا ہے، عوام کو علم ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نواز شریف اتنے منصوبے لگا کر گئے ہیں۔ دوسری طرف بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر بھی اپنا رد عمل میں بلاول زرداری نے کہا کہ عمران خان IMF کے اشاروں پر بجلی مہنگی کر کے مقامی سے عالمی کٹ پتلی کا روپ دھار چکے ہیں۔ اس سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی تحریک انصاف صداقت علی واسی صاحب۔ صداقت صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ صداقت صاحب، گرین لائن بس منصوبے کے افتتاح پر اپوزیشن آپ لوگوں سے خوش نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے جی یہ تو نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا اور اس معاملے پر پیپلز پارٹی بھی نواز لیگ کا ہی ساتھ دے رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں سارا کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا، بڑی حیرت والی بات ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% منصوبہ مسلم لیگ نون نے مکمل کیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ابھی بھی منصوبہ نامکمل ہے۔ اور ایک شو میں میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے سندھ کے وزیر، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 25 اسٹیشن میں سے ابھی 10 اسٹیشن چل رہے ہیں اور 15 نہیں چل رہے، تو یہ ان کی باتوں میں خود ہی تضاد ہے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے اپنا یہ منصوبہ 2016 میں شروع کیا تھا اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے، جو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتی ہے، ماضی میں تو یہی ہوتا رہا کہ وہی حکومتیں اس کا افتتاح کرتی ہے، کیونکہ حکومت جب ملتی ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں تو وہ ایسٹ اور لائبلٹی کی طرف ملتی ہے، جو چیزیں ہمیں کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ ہوتا ہے، جو انہوں نے قرضے لیے، جو انہوں نے منصوبے بجلی کے سائن کیے، ان کی آج ہیٹ ہمارے پہ ہے، جو انہوں نے خسارے اداروں کے اکٹھے کیے، تو یہ حکومت ان کا لوڈ اٹھا رہی ہے۔
اس حکومت نے اس کو مکمل بھی کیا. مجھے آپ سوال کا جواب دیں, وہ کون سی بس سروس ہے جس میں بسیں ہم نے خریدی ہیں تو باقی انہوں نے کیا کیا؟ بھائی روڈ اگر کوئی ٹریک بنا ہے اور اس کا کوئی حصہ بنا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ان کے کریڈٹ ہے, لیکن بسیں ہمارے دور میں آئی ہیں, ان کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے, جو آئی ٹی سسٹم ہے, وہ ہمارے دور میں ہے جو چل رہا ہے, اور ابھی اس کی اسٹیشن بھی کچھ بن گئے ہیں اور کچھ ابھی اس میں 2 ہفتے لگیں گے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا تکلیف ہے. اور یہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ حکومت 3 سال پہلے ختم ہو گئی, 3.5 سال, اور آج وہ ہمارے دور کے منصوبے یا ہمارے دور میں مکمل ہو رہے منصوبوں کو آگے افتتاح کرے. میرا خیال ہے یہ ان کی ایسی ایک فرسٹریشن ہے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا باسی صاحب, بجلی مہنگی ہونے پہ نا شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران نیازی کی جو سستے پاکستان میں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے, اور بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان IMF کے اشاروں پر بجلی مہنگی کر کے مقامی سے عالمی کٹ پتلی کا جو روپ ہے وہ دھار رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر یہ جو اتنی تنقید ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی آپ کہہ رہے ہیں دکھتی رگ, اس پہ عوام بھی ظاہری بات ہے پریشان ہے, یہ عوام کی بھی دکھتی رگ ہے. چلے اپوزیشن والے اگر اپوزیشن ہی کر رہے ہیں, تنقید برائے تنقید ہی کر رہے ہیں, تنقید برائے اصلاح نہیں بھی کر رہے, چلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مان لیا جائے, لیکن یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ عوام کی دکھتی رگ نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے اپوزیشن والوں کو, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس معاملے میں تو اپوزیشن والی رائے ہی ہے عوام کی بھی مہنگائی کے معاملے میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے اس سے عام صارف کی زندگی بھی مشکل ہوتی ہے, اور اس سے آپ کی انڈسٹری کا بھی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے, جس سے آپ کا جو روزگار ہے اس پہ منفی اثرات پڑتے ہیں, جو آپ کے کاروباروں میں جو اس کا منافع ہے وہ کم ہوتا ہے, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کی کمپیٹیونیس کم ہوتی ہے. یہ تو بالکل ساری باتیں ہیں, بالکل حقیقت ہیں, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور 4 روپے بجلی مہنگا ہونا واقعی تکلیف دے گا کہ اس میں خاص ایک جو طبقہ ہے اس پہ نہیں بڑھی. لیکن چلیں, میں آپ کے سوال کے آن فیس آف اٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے آپ اس حکومت کا اس میں قصور بتا دیں کہ پچھلی حکومت 38,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کیپیسٹی پہ ڈالر پیمنٹس پہ سائن کر کے اس کی ساورن گارنٹی دے کے ہمیں 15 سال کے لیے ہمارے ہاتھ باندھ کے چلی گئی. تو کیا جس طرح وہ منصوبوں کا افتتاح کرنے آتے ہیں, آج وہ ان بجلی کے منصوبوں کو بھی آن کریں گے جو نواز شریف صاحب نے آن کیے؟ کس منہ سے وہ تنقید کرتے ہیں؟ اس حکومت کے پاس تو کیا آپشن ہے؟ ہم معاہدوں سے نکل جائیں. ہم نے جو اس وقت 18,000 20,000 ایکسٹرا بجلی بن رہی ہے جس کی کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے, اور ہم بجلی کو بیچ نہیں سک رہے کیونکہ بجلی میں سردیوں میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ تکلیف دہ بات ہے, اور اس تکلیف دہ کے بھی ذمہ دار بھی وہی ہیں جو آج آپ کے سامنے ٹویٹیں کر رہے ہیں یا جو میسیجنگ جو آپ کو اس پہ پریس کانفرنسز اور اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. چلے ٹویٹیں آپ نے کہا نا, ٹویٹیں یعنی ٹویٹ کا پلورل ہوتا ہے ٹویٹیں, تو ایک اور ٹویٹ ہے ذرا وہ بھی پھر سن لیں. پیپلز پارٹی کے رہنما جو سینیٹر شہری رحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے. وہ ٹویٹ میں کیا کہتی ہیں جی کہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف یہ جو نیب ریفرنسز ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہمارے موقف کیوں کہتی ہیں تائید ہے. اور وہ شہری رحمان صاحب یہ بھی کہتی ہیں جی نیب اور حکومت گٹھ جوڑ اب ایکسپوز ہو چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے, اور نیب کے معاملے پہ نواز لیگ بھی بہت تنقید کر رہی ہے کہ جی حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ وہ الزام ہے صداقت صاحب جو بار بار لگایا جاتا ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ کہا جاتا ہے. اس پہ چیئرمین نیب نے بھی بڑی بار آ کر بات کی کہ یہ غلط الزام ہے, ان کی بھی دل آزاری ہوتی ہے. اور آپ کا کیا موقف ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ الزام کا سلسلہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ ایک حد تک تو میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کو مان لیتا ہوں کہ نیب کا بھی مقصد چوروں کو پکڑنا ہے اور عمران خان صاحب کا مقصد چوروں کو پکڑنا ہے. اگر ان دونوں کا مقصد چوروں کا احتساب کرنا ہے تو بڑا سمارٹ جواب دیا کوئی برائی نہیں ہے. سوچ میں تو عمران خان کا بھی سوچ یہی ہے کہ چوروں کا احتساب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور نیب کی بھی ذمہ داری یہی ہے. تو مجھے تو اس گٹھ جوڑ میں کوئی برائی نہیں لگ رہی. ہاں اگر ان کے پاس عدالتوں کے جو بیان وہ بتا رہے ہیں ہمیں, عدالتوں نے ان کے حق میں بیان دیا, بڑی اچھی بات ہے. عدالتیں ان کو بری بھی کر سکتی ہیں. جب عدالت سے بری ہو کے کوئی آئے گا تو وہ ہمیں برا بھلا کہ ابھی تو مجھے عدالتوں سے یہ بھاگے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کبھی ایک بیماری, کبھی دوسری بیماری, کبھی کسی کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے, کبھی کسی کو کمر میں درد ہو جاتا ہے, کبھی تاریخیں لیتے ہیں. تو انہیں کہیں عدالتوں پہ ایمان لے کے آئیں, لیکن پورا یہ نہیں کہ جب ضمانتیں ملیں وہ عدالتیں اچھی ہیں, اور جو عدالتیں آپ کو سزا دیں, آپ کو کرپٹ ڈکلیئر کریں, ان کے میں آپ تحریک چلائیں مجھے کیوں نکالا. تو اس طرح میٹھا ہاپا اور کڑوا تھو نہیں. عدالتوں پہ پورا یقین لے کے آئیں. انشاءاللہ ہمیں بھی پورا اعتبار ہے کہ جو ملک کا عدالتی نظام ہے خامیوں کے باوجود وہی آپشن ہے, اور اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے.
تو اگر جو جب بری ہو کے آئیں گے زرداری صاحب یا نواز صاحب تو پھر ہم شرمندہ ہی ہو جائیں گے. ابھی وہ سارے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اور وہ کیسوں کی تاریخیں بھگت رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہنوز دلی دور است. ٹھیک ہے. اچھا صداقت صاحب, یہ پی ڈی ایم کی اگر میں بات کروں تو 23 مارچ کے دن مہنگائی مارچ کا یہ جو اعلان ہو چکا ہے, اب خبر یہ جی پنجاب میں اور سینٹ میں تحریک عدم اعتماد بھی لائی جائے گی, تو حکومت کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی مہنگائی کی ماری عوام اپوزیشن کے ساتھ ہی ہے. چلے مہنگائی کارڈ کہہ لیں, جس کو کیش کروانا چاہتی ہے اپوزیشن یہ کہہ لیں, لیکن مہنگائی تو ہے. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ وہ اگر ان کی کوئی مہنگائی کا ان کا کوئی ایشو ہے اور مہنگائی پہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, مہنگائی تو نومبر دسمبر میں ہے, تو وہ احتجاج آ کے وہ 4 مہینے بعد کریں گے. یہ کیسی اپوزیشن ہے جس کا عوام سے اتنا ڈسکنیکٹ ہے کہ مہنگائی کی تکلیف لوگوں کو آ جائے, اور احتجاج جو ہے تب ہونا ہے جب 23 مارچ کو لوگ باہر نکلے ہوئے ہوں گے, موٹر سائیکلوں پہ لوگ 23 مارچ بنانے نکلیں گے, لاہور میں بسنت ہو رہی ہوگی, لوگ وہ پتنگیں لوٹنے باہر آئے ہوں گے, اس دن یہ سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہاں جی یہ ہمارا احتجاج ہے. تو اگر احتجاج ہے تو آئیں نا, اسلام آباد میں ذرا موسم بھی بڑا اچھا ہے, آپ احتجاج کریں, آپ کوئی پروٹیسٹ کریں. یہ کون سی بات ہے کہ مہنگائی آ جائے اور پروٹیسٹ 4 مہینے بعد ہوگی؟ تو یہاں سے ان کا ڈسکنیکٹ, یہاں سے ان کا پبلک کے ایشو سے ایک اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی سستی سیاست کرنے کا ایک ایکسکیوز نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے عوام بڑے سمجھدار ہیں اور ان کے ان ڈراموں پہ کوئی نہیں آئے گا. یہ اس سے پہلے جو 6 دفعہ یہ لانگ مارچ اور 4 دفعہ استعفے اور 3 دفعہ حکومت ختم کر چکے, یہ اسی طرح کا ایک بڑک ہے یا گیدڑ بھبکی ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں صداقت صاحب کہ جس طرح حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ مہینوں کے بعد مہنگائی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی, یعنی کم ہونا شروع ہو جائے گی, تو اپوزیشن بھی اس بات کا انتظار کری کہ مہنگائی اگر کم ہو جائے گی تو پھر تو احتجاج بنتا ہی نہیں, پھر تو مارچ بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی کم ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو انٹرنیشنل جو پرائس انڈیکس ہے وہ نیچے آ رہا ہے, آپ کے سامنے آئل پرائسز خاصی اب تھوڑی سی نیچے آئی ہیں, اور جو آپ کی یہ ہے LNG وہ بھی سستی ہو رہی ہے. اور پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک سبسڈیز کا ٹارگیٹ سبسڈیز کا پروگرام آ رہا ہے, جس میں گھی, دالیں اور آٹا جو ہے وہ 30% سستا ہوگا ایک خاص طبقے کے لیے. تو جب یہ چیزیں سستی اویلیبل ہوں گی تو منافع خوروں کو وہ ایک حوصلہ شکنی ہوگی. اس سے ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جو مہنگائی کی شرح یہ نیچے آئے گی. تو میرا خیال ہے وہ یہی چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مارچ تک مہنگائی کم ہو جائے گی اور ان کو یہ تکلیف کرنا ہی نہیں پڑے گی لانگ مارچ کی, کیونکہ یہ وہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی, نہ مہنگائی باقی رہے گی, نہ ان کا احتجاج رہے گا. ٹھیک ہے جی صداقت صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد انسان کے حقوق کو بلا تفریق تسلیم کرنا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا فیصلہ 10 دسمبر 1948 میں کیا تھا. اچھا ناظرین, اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کے حوالے سے کوئی مذہبی, نسلی یا جنسی امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا. ہر انسان آزاد اور خود مختار ہے, سب کی عزت نفس مساوی ہے, ایک انسان دوسرے کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا ہے, اور کوئی انسان کسی دوسرے کے حقوق سلب نہیں کر سکتا ہے, نہ کسی کی آزادی میں کوئی رکھنا ڈال سکتا ہے. اچھا ناظرین, دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو حق ہے جو انسان سے چھینا گیا وہ اس کا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اور جینے کا حق, جس کی سب سے بڑی مثال مقبوضہ کشمیر, فلسطین, بھارت اور اسرائیل کے مظالم آپ کے سامنے ہیں. ہر روز کشمیریوں کو بدترین مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کشمیر پر بدترین قید و بند اور اس طرح کی مواصلات کی سب پابندیاں, اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا دیکھ بھی رہی ہے لیکن اندھی بنی ہوئی ہے, سن بھی رہی ہے لیکن بہری بنی ہوئی ہے, کچھ کر بھی سکتی ہے لیکن بالکل بے بس بنی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سینئر تجزیہ کار, بہت شکریہ بیٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے.
ब्रिगेड साहब ये जब इस तरह की बातें की जाती हैं जी कि जो इंसानी हकूक हैं उनका अलंबरदार बना हुआ, कोई चैंपियन बना हुआ, कोई ये फलां जगह है, ये फलां प्लेटफॉर्म है, आप यकीन जानिए मैं आसान अल्फाज में बात करना चाहूँगी कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सिर्फ नाम के इदारे बन के रह गए हैं, सिर्फ ये बात करने के लिए, ये स्पीचेस करने के लिए, लेकिन जो दुनिया में हो रहा है, खासतौर पर कश्मीर की बात की जाए, फ़लस्तीन की बात की जाए, तो प्रैक्टिकली तो फिर कुछ देखने को नहीं मिलता। मजालिम का सिलसिला बंद नहीं किया जाता, सब कुछ देख भी रहे हैं लेकिन अंधे हैं, सब कुछ सुन भी रहे हैं लेकिन बहरे हैं, सब कुछ देख रहे हैं गूंगे बने बैठे हैं, कर भी सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्या वजह है? देखिए डॉक्टर फिजा, ये 1945 में ज़ाहिर है कि यूएनओ के बाद, उसको 3 साल के बाद ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी, और मकसद ये था कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन उनके हकूक़ का ख्याल किया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, वट एवर इट इज, ठीक है। बात यह कि लेकिन उसके बाद से आपके सामने मिसालें हैं, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन देख लें, या यूएस वॉच टॉक देख लें, यूरोपियन यूनियन के आप ह्यूमन राइट देख लें, या ह्यूमन राइट वॉच टॉक्स देख लें, एवरीबॉडी हैज बिकम अ टूल ऑफ बिग पावर्स। उनकी 4-5 मुल्क जो है यूरोप के और अमेरिका के, वो अपनी मर्जी के उनके से काम करवाते हैं। मतलब ये है कि ये अपनी पार्टी जो ये कहनी है कि वो उसने खो दी। कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत हुआ है 370 और 35 के बाद आज तक हो रहा है, ब्लाइंड किया जा रहा है औरतों को, फिर उसके बाद असमत जरी की जा रही है, बच्चों को, जवान बच्चों को मारा जा रहा है जिस तरीके से, फिर माइनॉरिटी लिंचिंग की जा रही है इंडिया के अंदर, फिर आपके सामने इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनते हैं। फ्रांस में जो हिजाब लेके लड़कियां गुजरती हैं उनके ज़बरदस्ती नकाब उतार दिए जाते हैं, ये भी आपने देखा है। उसके बाद जब 20 से 30 साल अमेरिका अफगानिस्तान में क्या करता रहा, कौन सी ह्यूमन राइट्स उन्होंने की, कौन से बच्चों को तालीम दी, जो जुल्म किया, पूरी नस्लें तबाह कर दी, और आज उनकी औरतों और बच्चों की बात करें ह्यूमन राइट्स वाले के वहाँ पर वो कर रहे हैं। इस सेकंड इंडिया को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंडिया को वो अपना जो टूल जो मैंने बात की है वो इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, फिर सीपैक पाकिस्तान के खिलाफ, फिर क्वाड ग्रुप बना लिया, साउथ चाइना सी के खिलाफ कर दिया। जिन ममालिक में इंटरेस्ट हैं वहाँ की वो आंखें बंद कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान, आप मुझे बताएं, बांग्लादेश में 90 साल के जमात इस्लामी के लीडर्स को उन्होंने वहाँ पर सजाए मौत दी है। क्या ह्यूमन राइट्स को किसी ने बात की? पाकिस्तान में APS के बच्चों के जो टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, उनको जब फांसी की सजा दी गई तो ह्यूमन राइट्स खड़ी है। ये आप देखें कि ये कितने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी है? ह्यूमैनिटी मीन्स के इंसानियत, नॉट रिलीजन। ये हम नहीं करते। अरब पहले आपने अगर याद हो कि लीग ऑफ नेशन बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो नाकाम हुई, थर्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर आपने यूनाइटेड नेशन बना लिया। अब वही कुछ हो रहा है। इराक की बात करें, लीबिया की बात करें, सीरिया करें, और ब्रिगेड साहब भी, जिस तरह भारत ने हाल ही में ये जो इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन है खुरम परवेज, उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ एक बयान जारी किया कि जी कश्मीरी इंसानी हकूक के कारकुन को रिहा किया जाए, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का काम खत्म। हमारी पंजाबी में कहा जाता है, अगर आप पंजाबी समझते हैं, वो कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। ये तो वही बात हो गई, गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना असल पंजाबी ये है। हाँ, तो मिट्टी झाड़ना, जी बिल्कुल। अजब बात ये है, मतलब देखिए ना, ये हाँ, ये वैसे मतलब मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अगर देखी जाए, तकलीफ का आलम है कि ये सिर्फ नाम के इदारे हैं, ये बस बैठ के बयान जारी करने के लिए हैं, मतलब सिर्फ ये स्पीचेस करने के लिए, या सिर्फ मतलब क्या ताले लगा देना फिर ये सिर्फ बनाए गए हैं उनके अपने मकसद के लिए, वो इनके अपने मुफादात के लिए, अपने मफादात के लिए, जी। अपनी मर्जी के जहाँ कोई बात होगी, जो मुल्क उनके जेरे साया हैं उनकी कोई बात नहीं करेंगे। चाइना की बात करें, सिंकियांग की बात करें, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक मीट हो रही है, आज शुरू हो गई है, उसमें चाइना को नहीं बुलाया, रशिया को नहीं बुलाया, टर्की को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो डिक्टेटरशिप है और वहाँ पर जुल्म बर्बरी उनको बुला रहे हैं, ताइवान को बुला लिया, चाइना को नहीं बुलाया। जो आप डिवाइड, दुनिया में एक डिवाइड कर रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अभी वो वक्त गुजर चुका है, और हर मुल्क को, आई थिंक पाकिस्तान को आप अपने आप को संभालना है। हमने देखना है कि हमने अपना घर कैसे सीधा करना है, हमने हर हालत में इकोनॉमिक तरक्की कैसे करनी है,
when you become Islamic ملک, آپ ایک نیوکلیر ملک, اکنامک ترقی کریں گے تو پھر آپ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے, دنیا کو منا سکیں گے کہ جی نہ پاکستان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ اب ہر ملک کو اپنا اپنا سوچ رہا, نئے بلاک ایمرج کر رہے ہیں, نئی انوائرمنٹس ہو رہی ہیں, پولیٹیکل پریویلنگ انوائرمنٹس ڈفرینٹ, جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, سینٹرل ایشیا, ترکی, ایران, دین اس کے بعد اور کچھ مڈل ایسٹ کے ملک ہیں, انڈونیشیا بن جاتا ہے, ملیشیا بنتا ہے. تو اب آپ کو, اور پاکستان کا کتنا بڑا اس وقت اسٹینڈ لے لیا جو انہوں نے کہ ہم نے اسٹینڈ نہیں کرنا. آئی تھنک یہ پہلی دفعہ پاکستان نے ایک اسلامک نیوکلیر سوورن اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا ہے. یہ اب ضرورت, پھر آپ کو دنیا مانے گی. اگر آپ کو دنیا سمجھے گی سری لنکا ہے, نیپال ہے, دبا دو, امریکہ جو چاہتا ہے کر لو, پھر آپ نہیں کر سکتے. سو یہ آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. آج کے دن ایک عہد کریں کہ ہم اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے لیے ظاہر قابل تعلیمات بھی ہیں کہ ہمارے لیے تمام ریلیجن, تمام منورٹی, ہمارے جھنڈے میں بھی وائٹ فلیگ کسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہمیں آج کے دن فیصلہ کرنا چاہیے. باقی اب یو این او کو, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس, یو ایس واچ ڈاگ, فلاں وائٹ, فارگیٹ اٹ. یہ صرف ان کے ٹولز ہیں, ان کی مرضی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بگڑ صاحب, یہ امریکہ اور چین کی جو سرد جنگ ہے جس کا ذکر کل پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والا وقت کتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ مطلب مستقبل میں آخر کس ملک کا ساتھ دے, کس کا نہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, وی شوڈ بی ویری کلیئر. امریکہ نے ہمارے لیے کیا کیا, ہم نے امریکہ کے لیے کیا کیا, امریکہ نے ہمیں کہاں کہاں ڈچ کیا. آئیے میں ورلڈ بینک ابھی آپ کے سامنے جس طریقے سے شرائط رکھی ہیں, FATF میں ہمیں ڈالا ہوا ہے. آج آپ امریکہ کی مرضی کے مطابق ان کو بیسس بھی دے دیں, ان کی مرضی کے افغانستان میں فیصلے کریں. آج کل آپ کی نیکسٹ میٹنگ میں FATF سب نکل جائیں گے, آئی ورلڈ بینک کی شرائط بھی کم ہو جائیں گی. سو یو ہیو ٹو اسٹینڈ ایز اے نیشن. ناؤ از دا ٹائم. چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا, ہم اپنے نیبر کو دیکھیں کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے, ہمیں کون سپورٹ کرتا ہے. اپنے فوکس ہو کے اکنامک ترقی کریں. آپ جب اکنامک ترقی کر لیں گے, دنیا آپ کے پاس خود بخود آئے گی, اس کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی. جب انویسٹمنٹ آئے گی, کامن انٹرسٹ ہوں گے, تو آپ کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے جی بگڑ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین, اس سے پہلے اجازت چاہوں, آج آگاہی کے پلیٹ فارم سے مجھے ایوارڈ دیا گیا فیوریٹ فیمیل اینکر 2021, یعنی 2021 کی جو فیوریٹ اینکر ہیں. اور اس ایوارڈ کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ پیپلز چوائس ایوارڈ ہے, یعنی ناظرین جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, آپ تمام لوگ جن کی وجہ سے ہم جو بھی ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں نے ووٹ کیا اور آپ لوگوں نے چوز کیا کہ آپ کی نظر میں آپ کا فیوریٹ اینکر کون ہے جس کو آپ سننا پسند کرتے ہیں, دیکھنا پسند کرتے ہیں. میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے میرے لیے ووٹ کیا, انہوں نے مجھے چوز کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر فضا ہماری فیوریٹ اینکر ہیں. اور یہ ویسے آپ لوگوں نے میری ذمہ داری بڑھا دی ہے, مجھے مزید ذمہ داری کے کہتے ہیں رسپانسبلٹی بڑھا دینا, ڈال دینا, کہ مجھے مزید ذمہ داری کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اب اس پروگرام کو کرنا ہے. کیونکہ جب کسی کی ایموشنز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, میں اکثر کہتی ہوں کہ صحافی اور جو ناظرین ہیں ان کا بڑا ایک ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اس صحافی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. خاص طور پہ جب صحافی آپ کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے, کوئی بھی پروگرام آپ کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے, تو آپ نے جو میری ذمہ داری آج بڑھا دی ہے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنے کی ہمت عطا فرمائے, اور ہم جو کر سکتے ہیں, جو آپ کو آتا ہے, جو آپ کی قابلیت ہے, آپ اس کا استعمال کریں. اپنے وطن کے لیے جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جتنے کے قابل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, آپ کی نیت ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, بس کرتے رہیں, کرتے چلے جائیں. اور اس سفر کو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفر رک سکتا ہے, یا یہ سفر یہاں پہ میں بہت کامیاب ہو گیا, یہ آخری سیڑھی ہے. کامیابی کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا, اس کی منزل آپ یقین جانیے کوئی بھی نہیں ہوتی. یہ بڑا کنٹینیوس سفر ہوتا ہے جو آپ کو کرتے چلے جانا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں رکنے والا سفر ہوتا ہے. آپ سب کی میں دوبارہ بہار ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.